ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات چاند کی طرح چمک رہے ہوں. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ حال بیان کر دو میں نے پہچان لے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف خاندانوں کے مختلف جگہوں پہ جمع ہو جاؤ، ان کا مقصد اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہ ہو. اور ایک حدیث میں ہے کہ اور بیٹھنے والوں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب بخشے بخشائے گھر کو چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اب بخشے بخشے گھر کو چلے جاؤ. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جناب رسول اللہ نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ آپ سارے نبیوں کی امتیں، ہر نبی نے اپنی امت جس نے نہیں مانی اسے بد دعا کر دی، نہیں مانی تو بد دعا کر دی، برباد ہو گئی. نبیوں کو تکلیف پہنچائی، پتھر مارے. نوح علیہ السلام کو 950 برس تک پتھر مارتے رہے، 950 برس پتھر مارتے رہے. آخر تنگ آ کے بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ نافرمان کا بچہ مت چھوڑ، تو چھوڑ دے گا تو نافرمانی نافرمان جانے گی. حدیث علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے،
ہر نبی نے دعا کی، لیکن ہمارے آقا اور نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کری۔ طائف کے موقع پر آپ کو جو تکلیف پہنچائی ہے، پتھر مارے، کنچ مارے، لہو لوہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں لا کے پھر پٹائی کرتے تھے، یہاں تک کہ اٹھا کے باغ میں لے گئے۔ اب باغ میں لے گئے، جب ہوش آیا تو وہاں جو باغ جس کا تھا وہ سب سے بڑا دشمن تھا، وہ تو باغ، اس کا جو غلام تھا عداس، اس کو بھی رحم، غلام دشمن کو بھی رحم آ گیا۔ اس نے تھالی میں انگور رکھے ہوئے کہا، یہ وہ شخص جو بیٹھا ہے، اسے یہ کہنا رشتہ داری کا واسطہ ہے، انہیں واپس نہ کرنا، کھا لو تو رشتہ داری کا واسطہ واپس نہ کریو۔ دشمن کو بھی رحم آ گیا۔ اس دن اللہ کو جلال آیا، اللہ نے کہا جبریل جا سارے طائف کو بلیا بیٹ کر دے، کوئی باقی نہ بچے، لیکن میرے محبوب سے پوچھ لینا۔ جبریل آیا جلال خا کے، اللہ بھی جلال میں، جبریل بھی جلال میں۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں بد دعا کروں گا تو پھر ان پر رحم کون کھائے گا، پھر ان کے لیے دعا کون کرے گا؟ اے اللہ، میں تو میری شکایت کرتا ہوں میرے ضعف اور کمزوری کی، کہ اللہ ان کو میں اپنی شکایت کرتا ہوں کہ انہیں تو معاف کر دے۔ یہ نہیں ایمان لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، لیکن بد دعا نہیں کریں، ان کی اولادیں ایمان لائیں گی۔ بد دعا نہیں کری آپ نے، بد دعا کرتے تو صرف ملیا بیٹ ہو جاتے سارے کے سارے، ہم نے بد دعا نہیں کری۔ کتنی کتنی تکلیفیں پہنچائی، لیکن بد دعا نبی نے نہیں کری۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے اللہ نے آپ کو کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میدان محشر میں ساری مخلوق حیران اور پریشان ہے، کوئی نبی کسی کی سفارش کرنے کو تیار نہیں۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا دے، میں کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے گا میں میرے باپ کی بھی سفارش نہیں کرتا، مجھے بچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے گا میں کسی کی سفارش نہیں کرتا، مجھے بچا دے۔ ہر ایک کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں میری ماں کی بھی سفارش نہیں کرتا، مجھے بچا دے۔ چاروں طرف سے یہی ان کا رب نفسی نفسی، لیکن ایک آواز آئے گی، رب امتی رب امتی رب امتی۔ کہ کون ہے؟ یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ میری امت میری امت میری امت کو بچا دے، میری امت کو بچا دے۔ قیامت کے میدان میں آپ کہیں گے میری امت کو بچا دے، ساری مخلوق حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، آج جلال میں ہے۔ نوح علیہ السلام پاس جاؤ، آدم ثانی ہے، نوح علیہ السلام پاس جائیں گے، وہ کہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام پاس جاؤ، کلیم اللہ میں نہیں جا سکتا۔ ہر نبی دوسرے کا نام لے گا، خود نہیں جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاؤ۔
وہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، اور جا کر کہیں گے یا رسول اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، 6 شفاعتیں ہیں۔ آپ کہیں گے ہاں ہاں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ضرور جاؤں گا۔ سر سجدے میں رکھیں گے اور ایسی تعریف کریں گے نہ کسی نے کی نہ کچھ کرے، اور آپ پھر اللہ کہے گا ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، سر اٹھائیے شفاعت کیجئے، جو مانو گے مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ کہ اللہ مخلوق پریشان ہے، بے حساب جنتی جنت میں، دوست کی دوزخ میں۔ پھر سر سجدے میں رکھیں گے، پھر کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت۔ اللہ کہے گا کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا، نکالنا، آپ اسے نکال کے لائے گے۔ پھر سر سجدے میں رکھیں گے، پھر کہیں گے رزق کے دل میں اللہ رائی کے دانے کے برابر ہی اسے بھی ایمان نکالنا، اس کو نکال لائے گا۔ پھر کہیں گے جس نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا ہے اسے بھی نکالنا، اسے بھی نکال لائے گا۔ پھر اللہ کہے گا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کوئی نہیں رہا، اب 2 مٹھی بھر کر کے نکالیں گے موحدین کی، اور کتنی مٹھی ہوگی اللہ جانتا ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ساری مخلوق حیران اور پریشان ہے، ساری مخلوق حیران اور پریشان ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو تلاش کرو تو میدان محشر میں کہاں ملو گے؟ فرمایا کبھی پل صراط پر، باہر سے باریک تلوار سے تیز ہے، 1500 برس کا راستہ، اور ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہوں گا، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی سے پار اتار دے۔ یا فرمایا میزان پہ ملوں گا، اعمال تولے جائیں گے، جب میرے امتی کا پلڑا دوست گناہوں کا اڑنے لگے گا تو میں پلڑا جھکاؤں گا۔ یا فرمایا حوض کوثر پہ ملوں گا، حوض کوثر پر میرے امتی آ رہے ہوں گے، نور والے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا، لمبی بات ہے۔ یا فرمایا بارگاہ الہی میں جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے وہاں ملوں گا، تو اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ فرمایا کیوں؟ کہ آج میری امت دنیا میں رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ کہے گا میرے محبوب آج میں میرے بندے کو میرے بندے کا کام ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بندے کا حال دوسرے تیرے سامنے بھی آ جائے۔ پردہ ڈال کے اللہ بندے سے معاملہ پوچھ کر کے معاف کر دے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، میدان محشر میں ایک پرچہ دیا جائے گا، جو پرچہ دیا جائے گا تو کہے گا کہ مذاق کیا جا رہا ہے، کہے گا نہیں جب تلوا لے کہ اللہ بھی اس سے کیا ہوگا کہ تو تلوا لے، جب نہیں مانے گا تلوائے گا تو اس پرچے والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ میدان محشر میں میرے دوستوں اس دن کافر و مشرک لوگ کہیں گے کاش روبا ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم دنیا میں جھوٹ موٹ بھی کلمہ پڑھ لیتے تو آج کبھی امید ہو جاتی نکلنے کی۔ میدان محشر میں بھائی بیٹھ جاؤ بھائیو، کوئی کھڑا نہ ہو، تھوڑی دیر صبر کر لو، شیطان کا یہی دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا،
ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، زندگی کا حساب چکانا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حساب دینا۔ وہاں کوئی کی ولا تزرا وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اسے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اے بندے، اس بندہ پچھتائے گا کہ اللہ اب لوٹا دے، اس دن پچھتائے گا کہ اللہ اب لوٹا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے بنائے کہ دوزخ ہے جنت۔ دوزخ 1000 بس چھڑکایا تو سفید ہوا، 1000 بس چھڑکایا تو سرخ ہوا، 1000 بس چھڑکایا تو کالا سیاہ ہوا۔ اب دوزخ کی گرمی کی تپش 500 تیز گھوڑا چلے، 500 برس اتنی دور کر دوزخ کی تپش مارتی ہے۔ اور گھٹیا درجہ کے ایمان والے کو 72 حوریں دی جائیں گی، 80,000 خادم دیے جائیں گے، اور ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہاری ساری چاہت و تمناؤں کو پورا کیا جائے گا۔ عرش الہی کے سامنے ایک شکیل میدان ہے۔ پوچھا گیا جبریل سے کہ میدان کتنا بڑا؟ اس میدان میں ایک ممبر بچھے گا ہر نبی کا، اس کے پیچھے کرسیاں بچھے گی امتی کی، اور بیچ میں ایک جگہ ہوگا جو اللہ خاص کا اللہ کا قیام ہوگا، وہاں کے بیٹھے گئے، وہاں کے۔ جبریل سے پوچھا کتنا بڑا؟ کہنے لگا کہ میں 1000 سال اڑا ہوں، مجھے کہیں کنارہ نہیں ملا اس کا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جنت میں قرآن کہتا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہاری ساری چاہتوں اور تمناؤں کو پورا کر دیا جائے گا۔ ایک حور آئے گی، دائیں طرف 100 غلام، بائیں طرف 100 غلام، آگے اور پیچھے 100 غلام، اور جب جنت میں اترے گی تو اس کی مہک سے پوری جنت مہک جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ کہا یہ کس لیے؟ کہا یہ اللہ کے دین کے داعی کے لیے ہے۔ اور جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے روز بناتے ہیں۔ جنت الفردوس کسے دی جائے گی؟ جو جنت الفردوس والا عمل کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بعض حوریں خیموں میں بند ہیں، جنت میں جائیں گے، اس کے بعد ہی کھلیں گے خیمے وہ اس کے لیے۔ اور جنت میں جو اللہ کے راستے میں جان دے دے، 25 لاکھ حوروں والی جنت دی جائے گی۔ یہ تو دنیا پہ نال ٹپکا رہا ہے، اس والی پہ نال ٹپکا رہا۔ ارے ما تشتہی انفسکم، وہاں ساری چاہت و تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ دنیا کی کیا ویلو ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دنیا تو سیمپل ہے معمولی، اصل تو جنت ہے۔ اگر ایمان لایا، ایمان ہے تیرے پاس، تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ورنہ دوزخ سزا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جس نے سچے دل کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا، اس دنیا سے بڑا 10 گنا بڑا رقبہ دیا جائے گا، اور ساری چاہت و تمنا کو پورا کر دیا گا۔ جنت تیری خواہش کی جگہ ہے، چاہت کی جگہ ہے۔ دنیا تو اللہ نے سیمپل کے طور پر بنائی ہے، اللہ دیکھ رہا کر کے کیا آتا ہے۔ دنیا میں ڈھونڈے مکانات و ساری چیزیں یہ تو عارضی ہیں، اس لیے آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا۔ دنیا میں بھیجا تھا اس لیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر کر آئے۔ اس تبلیغ میں کیا چاہا جا رہا؟ اس تبلیغ سے یہ بات چاہی جا رہی کہ جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی، وہ بات زندگی میں سمجھ میں آ جائے۔ مرنے کے بعد خبر، حشر، جنت، دوزخ، عذاب، ثواب، سارے حالات سمجھ میں آ جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ حالات دنیا میں سمجھ میں آ جائے تاکہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے بھیج کر کے ایک آواز توحید کی لگوائی کہ اللہ ایک۔ بنانے والا کون؟ ارے بنانے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ ایک ذرے سے پہاڑ، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، جبریل سے لے کے ذرے اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور ذرے سے لے کر بچے سے جبریل تک، ساری کائنات مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ سب کچھ کے بغیر، بولو سب کچھ کے بغیر، بولو نا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں ہر نبی آیا، اور نبی نے آ کر ہر دور میں خبر دی کہ آخر زمان نبی آنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں قوم تبا کا لفظ آتا ہے۔ قوم تبا کا ایک بادشاہ تھا، وہ سفر کر رہا تھا سارے علاقوں میں، سارے علاقوں کو فتح کر رہا تھا۔ مدینہ پاک کا نام یثرب تھا۔ جب یہاں آیا مدینہ پاک میں، اس میں یثرب اس کا نام تھا، تو یہود اور نصارہ تورات اور انجیل لے کر ان کے پاس گیا کہ بادشاہ سلامت، اس شہر پہ حملہ نہ کریو، یہ آخر زمان نبی کا شہر ہے۔ آخر زمان جب کتاب پڑھی تورات اور انجیل، اس میں لکھا ہوا شاہد علی احمد انہ رسول من اللہ باری الاسمی، شاہد علی احمد انہ رسول من اللہ باری الاسمی، ولو مد الی عمری لکنت وزیرا ابن امی۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہے۔ اگر اللہ نے میری عمر لمبی کری حضور کی زندگی تک، تو یا تو آپ کی لمبی سے آپ کی زندگی، آپ کا وزیر بن گئے، جزار بھائی بن گئے، آپ سے زندگی گزاروں گا، آپ کے گھروں کو ہٹا دوں گا۔ میرے دوست حضرت فرماتے تھے جب دعوت کی محنت ہوگی تو بتوں کے منہ میں سے کلمے کی آواز لگے گی۔ اس زمانے میں جب دعوت کی محنت ہو رہی ہے، بت کے منہ سے آواز آ رہی ہے، ایک بت کے منہ میں سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارا زمانہ چلا گیا، یہ مسجد والوں کا زمانہ آ گیا ہے، یہ ہمارا زمانہ چلا گیا اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دنیا میں ایک آواز لگی ہے، اور درختوں میں سے بھی کلمے کی آواز آ رہی ہے، پتھر میں سے کلمے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ایمان والے جانور بھی آواز دے گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے دل میں اللہ اتر جائے محمد الرسول اللہ، نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی محنت ہر بندے کی ایمان کے لانے کی، اللہ پر ایمان لا، اللہ کی قدرت و کائنات شکلوں سے پہ ایمان لا، اور محمد الرسول اللہ سچے ہیں ان پر ایمان لا، کہ جو کچھ اللہ سے لاتے سچ لائے۔ اس لیے جس کی زندگی میں کلمہ آ گیا، کلمے کا یقین آ گیا، چاہے دنیا کی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں، اللہ اس کی دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ اور جس کے پاس سونے چاندی کے بھی مکان آ جائے، ساری دنیا کا مال و متا آ جائے، لیکن نتیجے میں سارے ناکام کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس میں۔ اس لیے ایک آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کلمہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلے کلمے کی آواز ہر دور میں لگتی آئی، ہر دور میں ہر نبی خبر دیتا آیا آخر زمان نبی آنے والے ہیں۔
خوش قسمت وہ قوم ہے، وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا، اس نبی کا امتی بنا دیا۔ ایک ایک امتی قیامت میں لاکھوں کو لے کے جنت میں جا رہا ہوگا۔ انبیاء، شہداء، صالحین اس پہ رش کرے گا۔ کون؟ انہیں حضور کا ادنا غلام ہے۔ جب دین مٹ رہا تھا تو یہ نبی کے کلمے کو لے کے دنیا میں پھر رہا تھا۔ کوئی کسی ملک کو لا رہا، کسی علاقے کو لا رہا، کوئی کسی کو لا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بدھا کے بھومج کر میں اودت دماد بھائیو بھائیو مرتل قبل کتاب للنبی محمدی اودت دماد وکانیو بد مرتل قبل کتاب للنبی محمدی۔ دماغ ایک خود تھا، اس کی وہ پوجا کرتا تھا تو اس کے اندر کی زبان سے یہ شعر نکلا، اور بھی اشعار ہیں اس کے۔ اودت دماغ حلق الانیس واشاہل مسجدی حلق الانیس واشاہل مسجدی اودت دماغ وکان یعبد مرتل قبل کتاب نبی محمدی۔ دماغ کا زمانہ چلا گیا، دماغ کی بات کا زمانہ چلا گیا، یہ مسجد والوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ دنیا والوں حضرت فرماتے تھے جب دعوت کی محنت ہوگی تو دہریوں کے گھروں میں خدا اولیاء اللہ پیدا کر دے گا۔ کہ دعوت کی محنت ہوگی تو دہریوں گھروں میں علی اللہ پیدا کر دے گا، اور جنہوں نے قسم کھائی اللہ کی بات نہیں مان لی، اللہ دلوں کو پھاڑ کر ہدایت کو داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دعوت کا کام سارے عالم کے ہدایت کا نسخہ ہے۔ یہ بڑے حد فرماتے تھے کرنے اولا کا ہیرا ہے، یہ کرنے اولا کا ہیرا ہے۔ تیری جان، تیری مال، تیری زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ دنیا کی ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو آخری نبی کا امتی ہے، آخری نبی سارے عالم کی ہدایت کا نسخہ لے کر آئے کہ سارے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت کے راستے میں لانے کے لیے، سارے عالم کو اللہ کی رحمت میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر آئے۔ خوش قسمت وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ منہ نہیں ہلا سکتے۔ تری کیا کھا کے آئے ہیں؟ ارے درود پڑھنے سے تو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ زندگی تیری اللہ کے کام میں لگ جائے اور محمد رسول اللہ کا غم تیرے سینے میں آ جائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھی کروبیاں۔ بندے کو کس نے پیدا کیا گیا؟ انسانوں کا درد تیرے سینے میں آ جائے۔ نبی والا غم لے کر سینے میں دنیا میں جا رہا ہے، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت کی آواز لگا رہا ہے، سارے انسانوں کی خیر خواہی، اللہ نے سارے انسانوں کی خیر خواہی اس کام میں رکھی ہے۔ کوئی کیسا بھی آدمی ہے سب کو گلے لگایا نبی نے۔ ایک ہرنی جا رہی، ایک شکاری پکڑ کے جا رہا تو ہرنی نے آواز سے کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے والے روتے چھوڑ کر آیا، ذبح کر دے گا مجھے۔ آپ نے اس سے کہا بھائی صاحب اسے چھوڑ دے، بچوں کو دودھ پلائیے آئے۔ اس نے کہا آپ کون ضامن ہے؟ آپ نے فرمایا میں ضامن میں بیٹھا ہوں، جب آ جائے میرے کو اس کی جگہ لے جا رہا۔ بچی ہرنی کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہرنی آئی بچوں کو دودھ پلا کے، وہ اتنے فرما بردار جانور دیکھ کر کے وہ ایمان لے آیا، وہ ایمان لے آیا۔ ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا، بکری چرانے والا ایک بکری چرا رہا،
تو عیالی نے اسے روک دیا، ڈنڈا مارا۔ وہ بیٹھ کے کہنے لگا بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے رزق دیا چھینتے ہو؟ جانور بھی بولنے لگے۔ کہ اس سے بڑھیا بات نہ بتا دوں، مکے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو گیا اور لوگوں کو انبیاء کے واقعہ سنا رہا، جا کلمہ پڑھ لے نجات چاہتا ہے تو۔ ایک دیہاتی سے کہا چلتے ہو راستے میں، بھائی ایمان لیا بچ جائے گا دوزخ سے۔ پہلے آپ کی گواہی کون دے گا کہ آپ یہ نبی ہیں؟ فرمایا وہ درخت جو کھڑا ہوا ہے، وہ درخت وادی میں کھڑا وہ دے گا۔ اشارہ کیا، درخت زمین پھٹتا ہوا کھڑا ہوا سامنے، اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول، 3 مرتبہ گواہی دی اور واپس چلا گیا، ایمان لے آیا۔ پتھروں میں سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، درختوں میں سے آواز آ رہی ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے یہ آخر الزمان نبی ہے، اور ہر ایک کو یقین ہے اس کا، بے شک حق ہے۔ وہ یقین اللہ ہمیں عطا فرما دے، نبی کی بات کا یقین ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اس لیے پہلا یقین اللہ کی عظمت و بڑائی کا، اللہ قدرت والے ہیں، اور محمد الرسول اللہ۔ ارے نبی کا نام آئے تو بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں میں دو جہاں کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ پہلے صحابہ نے 13 سال مکی زندگی پر کی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھی کروبیاں۔ میرے دوستو بزرگو بھائیو، یہ بندے کو بندے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندے کو بندے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بندہ نبی کا غم لے کے دنیا میں پھرے، انسانوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، جنت کے راستے میں کیسے لایا جائے۔ اپنا سارا مال لٹا دیا کہ انسان بھلا بن جائے، انسان دنیا میں بھلا بن کے زندگی گزارے، اس کے اخلاق، اس کا معاملہ، اس کا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ یہ جو کچھ اسے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس لیے دیا ہے کہ دنیا میں بھلا بن کے زندگی گزار دے۔ یہ جتنے اعمال نبوت ہیں، جتنے اعمال نبوت ہیں، سارے خیر سے بھرے ہوئے ہیں۔ نماز دیکھو، نماز بندے کے لیے اللہ کی رحمت کو اتروانے کا ذریعہ ہے۔ نماز ایک بندہ پڑھ رہا، رحمت ساروں پہ آ رہی ہے۔ تعلیم کا حلقہ ایک جگہ ہو رہا، رحمت کے فرشتے سب پر آ رہے ہیں۔ اور قرآن ایک جگہ پڑھ رہا، فرشتے سب پہ آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی محنت کر رہا، اللہ کی رحمت کے فرشتے سب جگہ آ رہے ہیں۔ تو تیرا دین سارے عالم کے انسانوں کی بھلائی کے لانے کے لیے ہے۔ یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا کچھ لا رہا، نہیں، یا تو نبی نے سب کچھ قبول کرو، قربان کروانے کو بتلایا کہ اپنا سب کچھ قربان کرا دے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، نبی کے سب کچھ قربان ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، ابو ہریرہ آ گئے، پوچھے یا رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھوک ابو ہریرہ بھوک۔ ابو ہریرہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو 2 جہاں کے سردار ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ رونے کی بات نہیں ہے، جو دنیا کے اندر میں بھوکا رہے گا قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے 11 چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، نبی کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال، 3 چاند اپنی آنکھوں سے دیکھے، نبی کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی۔ اور پوچھا خالہ جان گزارا کس پر تھا؟ کھجور اور پانی پر جو ہوتا تھا، ورنہ صرف پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزرے تو دیکھا کہ حسن حسین دونوں رو رہے،
پوچھا بیٹی یہ میرے بچے کیوں رو رہے؟ ابا جی 3 دن سے کچھ کھانے کو ملا نہیں، چھاتی اور دودھ خشک ہو گیا، بھوک کے بارے بل بلا رہے، اپنے بچوں کو تو گلے لگا لیا، جیب چسا دی اور کہہ دیا بیٹی صبر کر لے، اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ ایک بار آپ آ جا رہے، آپ نے اعلان کا آواز لگائی، بیٹی میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود ہے، میں آنا چاہ رہا ہوں۔ ابا جی میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے جس سے میں ڈھک لوں، بغیر کپڑے کے بیٹھی ہوں۔ آپ نے چادر پھینکی، چادر میں لپٹ گئی، اس کے بعد بھی آنے کی اجازت دی۔ اندر آئے تو دیکھا بیٹی بخار کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو رہی۔ وہ نبی جو طائف کے پتھروں سے نہیں رو رہا، آج بیٹی کو گلے لگا کے رو رہا ہے۔ نبی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، نبی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، لیکن کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، فاقے پہ فاقے گزر رہے۔ او بھائی بیٹھ جا، او میاں بیٹھ رہا، فاقے پہ فاقے لگا رہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ جان بھی اسی کی دی ہے، مال بھی اسی کی دیا ہے۔ ارے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کو یاد کر لے، نبی کے غم کو یاد کر لے، نبی کے فاقوں کی قربانی کو یاد کر لے۔ تیرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، ایک رات آپ بہت روئے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لا یکونوا من المؤمنین، کیا اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیں گے یہ ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے جا کہہ دو قیامت کے دن ہم آپ کو امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ قیامت کے میدان میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو غشی طاری ہے۔ جبریل آ گیا تو آپ کو جب ہوش آیا تو جبریل نے کہا ملکر بہت باہر کھڑا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بغیر اجازت کے نہ جانا، اجازت ہو تو وہ آئے۔ آپ نے اجازت دی تو اندر آیا، اللہ نے سلام کہا، یہ پہلی مرتبہ سلام کہا، کسی کو سلام نہیں کہا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، میرا محبوب آنا چاہے تو آنے دو، رہنا چاہے تو رہنے دو، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد میں جبرائیل اللہ سے جا کے پوچھو میرے بعد میری گنہگار امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا محبوب سے کہہ دو تیری امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تیری گنہگار امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تیری امت کی ہم نگہبان ہیں۔ اس امت کو اللہ کے حوالے کر کے گئے، عرش پر غم میں بیٹھے ہیں، عرش پر غم میں بیٹھے ہیں، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا لائے تھے کیا لایا نہیں کرتے، مگر جبریل امین یوں خالی تو آیا نہیں کرتے۔ تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے عہد کرتے ہیں، ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ نبی کو غم ہے میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو یہ حضور کا اجڑا ہوا باغ ہے، حضور کے باغ کو آج جو پانی دے دے گا میدان محشر میں اللہ کے نبی کھڑے ہو کے حوض پہ بدلہ دلوا دیں گے۔ خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ گرگرا رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ما بقینا علی الجہاد ابدا، ہم جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے دین کی جد و جہد و محنت کرتے رہیں گے۔ جواب میں اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا عیش لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ ایک بار کچھ مال آیا آپ نے نئے لوگوں کو دے دیا تو حضور نے انصار کے نوجوانوں نے کہہ دیا کہ جب قربانی کا وقت ہو تو ہمیں بلایا جاتا ہے،
اور بات دوسروں کو دے دیا، آپ کو بات پہنچی تو آپ نے انصار کو جمع کیا، فرمایا وہ انصار کی جماعت تمہارے لوگوں نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی محبت میں کہا ہے کہ نبی ہمیں چھوڑ نہ دے، اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ نہ دے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لوگ انصار لو سلکت الوادی اللہ سلکت وادی الانصار، ایک راستے پہ لوگ چلے ایک سے انصار چلے تب انصار کے راستے پر چلوں گا۔ اے انصار کی جماعت لوگ اوپر کا کپڑا تم میرے نیچے کا کپڑا، اے انصار کی جماعت میرے بعد تم کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کر لینا، قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کے تمہیں میں بدلہ دلوا دوں گا۔ اے انصار کی جماعت میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کر لینا، میں قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر پر بدلہ دلوا دوں گا۔ قربانی دی صحابہ نے، اب ملکوں میں جا کر قبریں بن گئی، صحابہ کی قبریں یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہو آنا اس بات میں آنے والوں یا صحابہ آ کر گئے اور ان کی قربانی پر ان کو ایمان ملا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ نیت کرو موت تک یہ ساری جان و مال اللہ پر لگانی ہے۔ بولو ارے بھوسے تو بولو، یہ نبی کا اجڑا ہوا باغ ہے، نبی کے اجڑے ہوئے باغ کو جب پانی دے لے قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اس کا بدلہ دلوا دیں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، تیرے نبی نے سارا سب کچھ لٹا دیا، جوانوں نے جوانی لگائی ہے، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضور کے دربار میں رہتے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا سعد شادی نہیں کرتے، حضرت مجھے کون دے گا مہر کے، میرے پاس پیسے نہیں۔ آپ نے فرمایا فلاں سردار پاس چلا جا، جب اس کے پاس میں گئے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تو تلوار کھینچ لی، میرا تو اور میری بیٹی غصے میں آ گئے، بیٹی اندر سن رہی تھی، بیٹی نے کہا ابا آپ اپنے در سے کس کو واپس بھیج رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں میرا کفو ہم سے نہیں، نہ حسن میں نہ مال میں جمال میں، میرے سارے چوچلے قربان ہو گئے، میں چوچلے قربان کر سکتی ہوں، نبی کے قاصد کو واپس نہیں بھیج کرتی۔ مولانا روح دو شعر کہہ کہتے غور کر ابا غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا ابا 14ویں کا چاند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی جب 14ویں رات کا چاند ہوتا میری ایک نظر نبی کے چہرے پر ایک چاند پر، تو چاند کی روشنی نبی کے چہرے کے مقابلے میں شرم آ جاتی ہے۔ میرے دوستو ہم نے دنیا کو نبی میں نہیں دیکھا، دنیا میں نبی کو نہیں دیکھا، لیکن قیامت میں اللہ نبی کی زیارت سے محروم نہ کر دے۔ یہ نبی کے اجڑے باغ کو تو آج پانی دے دے، نبی کے اجڑے باغ کو پانی دے دے، میدان معاشر میں نبی تجھے گلے لگا لے، کہہ دے آجا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اور ٹونے والوں